بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل عزت و احترام اسلامی مہینوں میں سے جمادی الثانی کے مہینے میں 13 جمادی الثانی کو خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہے 13 جمادی الثانی. یہ آپ کی وفات کا دن ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی
اللہ کے محبوب پیغمبر کے بعد امت میں سے عظیم انسان ہیں ابو بکر۔ بچپن سے ہی ان کا تعلق، ان کی دوستی میرے محبوب پیغمبر کے ساتھ ہے۔ یہ ابو بکر صدیق بچپن سے میرے پیغمبر کے دوست ہیں۔ جس وقت اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کے سر پہ نبوت کا تاج سجایا، اللہ کے محبوب پیغمبر نے حضرت ابو بکر صدیق کو کہا کہ اے ابو بکر صدیق، اللہ نے مجھے پیغمبر اور رسول بنا دیا ہے، میں اللہ کا آخری پیغمبر ہوں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً کہا، اگر آپ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں تو ابو بکر آپ کا پہلا امتی ہے۔ آپ یمن کے سفر پہ ایک دفعہ تشریف لے گئے، ایک یہودی عالم سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ملاقات ہوئی۔ وہ یہودی عالم کہنے لگا کہ حضرت آپ اپنا تعارف کروائیں مجھے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنا تعارف جس وقت کروانا شروع کیا، وہ یہودی عالم ہنسنے لگ گیا، اس نے ہنسنا شروع کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے اپنا تعارف کروا دیا، جب میں اپنا تعارف کروا رہا تھا تو آپ مسکرا رہے تھے، کیا وجہ ہے؟ تو وہ یہودیوں کا عالم کہنے لگا کہ ہمارے پاس جو آسمانی کتابیں موجود ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ جو میرا آخری پیغمبر ہوگا، شفیع المذنبین پیغمبر، رحمت للعالمین پیغمبر، سید الاولین والآخرین پیغمبر، اس پیغمبر کی تو نشانیاں ہے ہی ہیں، لیکن اس کے رفیق سفر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نشانیاں بھی اللہ نے قرآن سے پہلے آسمانی کتابوں میں بیان کر دی تھی۔ بہت ہی عظیم شخصیت ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ نوجوان مردوں میں سے سب سے پہلے اسلام لے کے آنے والے ہیں حضرت ابو بکر صدیق۔ بچوں میں سب سے پہلے اسلام لے کے آئے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نوجوان مردوں میں سے سب سے پہلے اسلام لے کے آنے والے ہیں حضرت ابو بکر صدیق۔ عورتوں میں سب سے پہلے اسلام لے کے آنے والی خاتون ہے اللہ کے محبوب پیغمبر کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور غلاموں میں سے سب سے پہلے اسلام لے کے آنے والے ہیں حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
صرف حضرت ابوبکر صدیق اسلام قبول کر کے گھر میں بیٹھ نہیں گئے، بلکہ اسلام قبول کرنے کے بعد گھروں میں جا کے اللہ کی دعوت توحید کا کام شروع کر دیا۔ خود تو اسلام لے کے آئے، اپنے ساتھ اور صحابہ کو بھی ساتھ لے کے آئے، اور لوگوں کو بھی اسلام میں شامل کیا۔ حضرت ابوبکر کے اسلام کے اوپر بہت زیادہ احسانات ہیں۔ آپ نکلے باہر، بیت اللہ شریف کے قریب مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے انہیں جا کے اللہ کی توحید کی دعوت دی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود اور الہ نہیں ہے، اور اللہ کے محبوب پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ بس یہ کہنے کی دیر تھی کہ آپ کے اوپر پتھروں کی بارش شروع کر دی گئی، مار مار کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بے ہوش کر دیا گیا۔ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ حضرت ابوبکر صدیق کی روح پرواز کر گئی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھا کے گھر لے آیا گیا۔ جس وقت گھر لے کے آئے، گھر والے بڑے پریشان ہیں کہ ایک ہی ابوبکر صدیق ہے جس کی تجارت کرنے سے گھر کا نظام چل رہا ہے، اگر یہ بھی دنیا سے چلا گیا تو ہمارے گھر کے نظام کا کیا بنے گا؟ لہذا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر والے سارے پریشان نظر آتے ہیں۔ والدہ دودھ کا پیالہ لے کے کھڑی ہوئی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ہوش آئی۔ یہ نہیں کہا کہ میں کہاں ہوں، میرا کیا حال ہے، بلکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت دیکھیے، اپنے پیغمبر سے پیار دیکھیے۔ ہوش آنے کے بعد پہلا سوال کرتے ہیں کہ میرے یار محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے، مجھے ان کا حال بتائیے۔ تو گھر والوں نے بتایا وہ بالکل ٹھیک ہے۔ ماں نے دودھ کا پیالہ پیش کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے جب تک اپنے محبوب پیغمبر کی زیارت نہیں کروں گا اس وقت تک میں دودھ کا پیالہ نہیں پیوں گا۔ کتنی محبت ہے اپنے پیغمبر سے۔ پھر ایک دفعہ آپ باہر نکلے، دیکھا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بڑے ظلم کیے جا رہے ہیں۔ حضرت بلال حبشی امیہ کے غلام تھے، تو آپ نے اسے منع کیا، اتنے ظلم نہ کرو، انسان ہے آخر، کچھ شرم و حیا کرو۔ وہ کہنے لگا کہ اگر آپ اتنے ہی رحم دل ہیں تو آپ اس کو میرے سے آزاد کروا لیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا بتاؤ اس غلام کے بدلے میں کیا لینا چاہتے ہو؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب پوچھا تو امیہ کہنے لگا کہ آپ کے پاس ایک گورے رنگ کا ایک ذہین غلام ہے، وہ آپ مجھے دے دیں اور کچھ پیسے بھی مانگے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ایک گورے رنگ کا ذہین غلام اور پیسے اس کو دیے اور حضرت بلال حبشی کو اس سے آزاد کروایا۔ جب آپ جانے لگے امیہ کہتا ہے
کہ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تجارت کرنے والا آدمی ہے، بڑا عقل مند انسان ہے، لیکن آج جو اس نے سودا کیا ہے میرے ساتھ، یہ کوئی عقل مندی والا سودا نہیں ہے کہ ایک گورا اور ذہین غلام دے کے اور ساتھ پیسے بھی دے کے ایک کالے رنگ کا حبشے کا غلام لے کے جا رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کا جواب سنو۔ حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے، امیہ تجھے کیا پتا بلال کی عظمت کا، یہ بلال کے قدموں کی آہٹ پہ یمن کی ساری بادشاہی بھی قربان کر دی جائے، پھر بھی سودا مہنگا نہیں ہے بلکہ سستا سودا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق حضرت بلال کو آزاد کروا کے لے کے آئے، اللہ کے محبوب پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہو کے کہتے ہیں، یا رسول اللہ، میں نے اس بلال کے بدلے میں ایک ذہین اور گورے رنگ کا غلام دیا ہے، ساتھ پیسے بھی دیے ہیں، میں بلال کو اپنا غلام بنا کے نہیں رکھنا چاہتا، میں اس کو خرید کے لے کے آیا ہوں، آزاد کروا کے لے کے آیا ہوں۔ آج آپ کی مجلس میں بیٹھ کے میں نے اللہ کی رضا کے لیے حضرت بلال حبشی کو آزاد کر دیا ہے۔ حضرت ابو بکر کے بڑے احسانات ہیں اسلام پر۔ 10 صحابہ کو آپ اسلام میں آپ نے شامل کیا، گھروں میں جا جا کے اللہ کی دعوت توحید لوگوں تک پہنچائی۔ جہاں بھی لوگ بیٹھے ہیں آپ اللہ کی دعوت، اللہ کی توحید کی دعوت دیتے ہیں۔ میرے پیغمبر کے مشن میں جو محنت ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی، وہ کوئی معمولی محنت نہیں ہے، بہت زیادہ محنت ہے حضرت ابو بکر صدیق کی۔ صرف اسلام قبول نہیں کیا بلکہ اسلام قبول کرنے کے بعد لوگوں کو بھی اسلام کے اندر شامل کیا اور اپنا جان اور مال خرچ کر دیا، سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ غزوہ تبوک کا موقع، مدینہ سے پتہ نہیں کتنے کلومیٹر کے فاصلے پہ جا کے جنگ لڑنی ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے چندے کی اپیل کی۔ جس وقت آپ نے چندے کی اپیل کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں خیال آیا کہ ہر دفعہ ابو بکر صدیق مجھ سے سبقت لے جاتا ہے، آج کل ان کے مالی حالات تھوڑا کمزور ہیں، آج میں حضرت ابو بکر صدیق سے فضیلت میں آگے بڑھ جاؤں گا، میرے پاس بہت زیادہ مال ہے۔ حضرت ابو بکر بھی مال لینے کے لیے گئے، حضرت عمر بھی گئے، حضرت عمر بھی مال لے کے آ گئے، حضرت ابو بکر صدیق بھی مال لے کے آ گئے۔ اللہ کی قدرت کہ اللہ کے محبوب پیغمبر نے سوال کیا، عمر کیا لے کے آئے ہو؟ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں نے اپنے مال کے 2 حصے کیے ہیں، ایک حصہ گھر والوں کے لیے چھوڑا ہے اور ایک حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے آپ کی خدمت کے اندر لے کے آ گیا ہوں۔ اتنے میں صدیق اکبر بھی آئے ایک گٹھری لے کر، تو اللہ کے محبوب پیغمبر نے پوچھا، ابو بکر صدیق کیا لے کے آئے ہو؟ تو حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ مال جو آپ کی خدمت میں حاضر ہے میں یہ لے کے آیا ہوں۔ کہا، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے، یا رسول اللہ، آپ نے مال مانگا ہو اور پھر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑنا؟ جھاڑو دے کے لے کے آیا ہوں، کہیں کوئی سوئی نہ رہ جائے گھر میں۔ اے اللہ کے محبوب پیغمبر، گھر میں جتنا مال تھا وہ سارا آپ کی خدمت میں لے کے آ گیا ہوں، اور ایک لباس میں نے پہنا ہوا تھا، وہ لباس اتار کے بھی اللہ کے رستے میں صدقہ کر دیا اور خود ایک ٹاٹ کا لباس پہن لیا ہے۔
سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ حضرت جبریل امین تشریف لے آئے وہی لے کے، کہنے لگے یا رسول اللہ کو حضرت ابوبکر صدیق کی یہ ٹاٹ پہننے والی ادا اتنی پسند آئی ہے کہ اللہ نے نورانی فرشتوں کو حکم دیا کہ تم بھی سارے ٹاٹ کا لباس پہن کے ابوبکر کی نقل اتار کے دکھاؤ۔ ابوبکر نے زمین پہ بیٹھ کے ٹاٹ کا لباس پہنا، اللہ نے نورانی فرشتوں کو وہ ٹاٹ کا لباس پہنا کے اپنے محبوب پیغمبر کو حکم دیا، میرے محبوب پیغمبر ابوبکر کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، ٹاٹ کا لباس اس نے پہنا ہے، میں نے نورانی فرشتوں کو بھی ٹاٹ کا لباس پہننے کا حکم دے دیا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کے اوپر بہت زیادہ احسانات ہیں، اتنی نیکیاں کہ ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے محبوب پیغمبر سے سوال کرتی ہیں۔ کیا سوال؟ آسمان پر ستارے جگمگا رہے ہیں کثرت کی تعداد میں۔ حضرت عائشہ کہتی ہے اے اللہ کے محبوب پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جی، ستارے اتنی کثرت تعداد کے اندر جگمگا رہے ہیں، اے اللہ کے محبوب پیغمبر ان ستاروں کے برابر کسی کی نیکی دنیا میں ہے یا نہیں؟ کوئی ایسا بندہ بھی دنیا میں ہے جس کی نیکیاں ان ستاروں کے برابر ہوں؟ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا ہاں عائشہ، ایک بندہ اس دنیا میں ہے جس کی نیکیاں ان ستاروں کے برابر ہیں، بلکہ ان ستاروں سے بھی زیادہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ میرے دل میں خیال تھا کہ اللہ کے محبوب پیغمبر میرے بابا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیں گے، بلکہ اللہ کے محبوب پیغمبر نے حضرت ابوبکر صدیق کا نام نہیں لیا۔ آپ نے فرمایا عائشہ، دنیا کے اندر عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کے اندر وہ عظیم آدمی ہے جس کی نیکیاں ان ستاروں سے بھی زیادہ ہیں، ان جگمگانے والے ستاروں سے بھی ابوبکر صدیق کی نہیں بلکہ عمر کی نیکیاں زیادہ ہیں۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اللہ کے محبوب پیغمبر میرے بابا کی نیکیوں کا کیا بنا؟ اللہ کے محبوب پیغمبر کا جواب سنو۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کہتے ہیں اے عائشہ صدیقہ، تیرے بابا کے کیا کہنے، تو اپنے بابا کی نیکیوں کا پوچھتی ہے۔ تیرے والد کی جو نیکی تھی ہجرت والی رات جو اس نے میرے ساتھ احسان کیا، میرے اوپر احسان کیا اور میرے ساتھ سفر کیا، جو ہجرت والی رات ابوبکر کی ایک نیکی ہے وہ ایک پلڑے میں رکھ دی جائے اور ستاروں کے برابر عمر کی ساری نیکیاں ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں۔ اے عائشہ صدیقہ، عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں حضرت ابوبکر صدیق کی ایک نیکی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی۔ بہت زیادہ مقام ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ حضرت عمر کی اتنی نیکییں اور حضرت ابوبکر صدیق کی ایک نیکی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ پوری زندگی میرے پیغمبر کی زندگی میں اور ان کی عمر میں 2 سال کا فرق ہے۔ یہ میرے پیغمبر سے 2 سال چھوٹے ہیں اور میرے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ 2 سال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑے ہیں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے خطبہ دیا اور خطبے میں ارشاد فرمایا، جس وقت قرآن کی آخری آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اللہ نے
صحابہ کرام کو جس وقت یہ آخری آیت ان کے سامنے ارشاد فرمائی، حضرت ابوبکر صدیق نے رونا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں اے ابوبکر صدیق رونے کی کیا بات ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ اللہ نے جس مقصد کے لیے اپنے محبوب پیغمبر کو دنیا کے اندر بھیجا تھا وہ مقصد اللہ کا پورا ہو گیا، دعوت و توحید والا کام پورا ہو گیا، اور اللہ نے اعلان فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم، میں نے دین تمہارے اوپر مکمل کر دیا ہے۔ اے میرا پیغمبر اب آپ کے بعد نئی کتاب دنیا کے اندر نہیں آ سکتی، اب آپ کے بعد کوئی نیا پیغمبر دنیا کے اندر نہیں آ سکتا، اور اب آپ کے بعد کوئی نئی امت بھی دنیا کے اندر نہیں آ سکتی۔ حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے کہ قرآن وحی کا سلسلہ بند ہو گیا ہے، اب عنقریب اللہ اپنے محبوب پیغمبر کو اپنے پاس بلا لیں گے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے پھر ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا اوہ میرے صحابہ، ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ وہ دنیا میں رہنا چاہتا ہے یا اللہ کے پاس جانا چاہتا ہے، فاختار الآخرہ، بس اس بندے نے دنیا والی زندگی کو تو مسترد کر دیا بلکہ آخرت والی زندگی کو پسند کر لیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جس وقت یہ کلمات سنے، خطبہ سنا تو رونا شروع کر دیا۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں ابوبکر صدیق ایک انسان کی بات ہو رہی ہے، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں اوہ صحابہ تمہیں کیا پتا، اللہ دنیا میں عام لوگوں کو یہ اختیار نہیں دیتا کہ تم دنیا میں رہنا چاہتے ہو یا میرے پاس آنا چاہتے ہو، بلکہ اللہ یہ اختیار صرف اور صرف اپنے نبی اور پیغمبروں کو دیتا ہے۔ اللہ ان کی روح مبارک قبض کرنے سے پہلے ان سے پوچھتے ہیں تم دنیا میں رہنا چاہتے ہو یا میرے پاس آنا چاہتے ہو؟ اللہ کے محبوب پیغمبر نے جس وقت دیکھا کہ ابوبکر یہ بات سن کے رو رہے ہیں، رونا شروع کر دیا، حضرت ابوبکر صدیق نے، میرے پیغمبر نے اپنے خطبے کا رخ ہی موڑ دیا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا اے لوگوں، دنیا کے اندر مجھے جس مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا وہ مقصد تو پورا ہو گیا، اور اب میں عنقریب بھی تمہارے اندر نہیں رہوں گا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کی زندگی کے اندر حضرت ابوبکر صدیق نے مصلی رسول پہ 17 نمازیں پڑھائی ہیں۔ جمعرات والا دن ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر کی طبیعت خراب ہوئی ہے۔ طبیعت جس وقت خراب ہوئی، عشاء کی نماز کا وقت ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر کی تھوڑی سی طبیعت سنبھلی، آپ نے پوچھا اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھی ہے یا نہیں؟ جواب ملا نہیں یا رسول اللہ، صحابہ مسجد کے اندر آپ کا انتظار فرما رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا مجھے وضو کروایا جائے۔ جس وقت وضو کروانے لگے پھر آپ کے اوپر بے ہوشی طاری ہو گئی، تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے پھر فرمایا اصل الناس، لوگوں نے نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی؟ جواب ملا نہیں یا رسول اللہ، آپ کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا چلے وضو کرواؤ، میں جا کے نماز پڑھاتا ہوں۔ پھر وضو کرنے لگے، بے ہوشی طاری ہو گئی، 3 مرتبہ آپ کے اوپر بے ہوشی طاری ہوئی، چوتھی مرتبہ جس وقت آپ کی طبیعت سنبھلی، آپ نے فرمایا ابوبکر کو کہو کہ میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائے۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے اللہ کے محبوب پیغمبر کو کہا یا رسول اللہ میرے بابا نرم دل والے ہیں،
وہ برداشت نہیں کریں گے، مصلی پہ کھڑے ہونا گوارا نہیں کریں گے۔ لہٰذا آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیں کہ وہ آپ کے مصلی پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کا جواب سنو، اللہ کے محبوب پیغمبر کہنے لگے اے عائشہ صدیقہ، میں خود اپنی مرضی سے نہیں کہتا، بلکہ عرش والے کی مرضی بھی یہی ہے کہ اللہ کے محبوب پیغمبر کے بعد، میرے بعد اگر میری خلافت کا حقدار ہے تو وہ صرف اور صرف ابو بکر ہے۔ کتنا مقام ہے۔ آپ نے اپنی زندگی کے اندر، جمعرات کا دن ہے، آپ نے فرمایا ابو بکر کو کہو کہ وہ میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو نماز پڑھائے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے نماز پڑھائی۔ لوگ پتہ نہیں کیسے صحابہ پہ تبرہ کرتے ہیں، ابو بکر صدیق کو برا بھلا کہتے ہیں۔ گزشتہ جمعے پہ بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ ٹی وی پہ ایک کتیا نے بھونکا کہ انصاف کا قتل تو اس دن ہو گیا تھا جس دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے والد کی وراثت میں سے ان کا حق نہیں دیا تھا۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہ ابو بکر کسی کا حق کیسے کھا سکتا ہے جس ابو بکر نے اپنی زندگی میں سب کچھ اللہ کے رستے میں قربان کر دیا، اور ایک جوڑا تھا وہ بھی اتار کے اللہ کے رستے میں دے دیا اور ٹاٹ کا لباس پہن لیا۔ جو ابو بکر اتنا عظیم انسان ہے وہ دوسروں کا حق کیسے کھا سکتا ہے؟ تبرہ کرنا آسان ہے، حقیقت کی دنیا میں آ کے دیکھنا بہت مشکل ہے۔ حقیقت کی دنیا میں آؤ، تمہیں پتہ چلے کہ ابو بکر کے اسلام کے اوپر کتنے احسانات ہیں، تمہیں پتہ چلے کہ میرے نبی کے بعد خلافت کا مستحق اور حقدار کون ہے۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے کہ علی کا پہلا نمبر، اگر میری ایک آنکھ کا نور حضرت علی ہے تو میری دوسری آنکھ کا نور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تم ایک آنکھ کو بند کر کے دیکھتے ہو، دونوں آنکھیں کھول کے دیکھو تو تمہیں ابو بکر کی فضیلت اور مقام کا پتہ چلے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت عشاء کی نماز پڑھائی۔ ایک دن فجر کی نماز پہ حضرت ابو بکر صدیق لیٹ ہو گئے، دیر ہو گئی آنے میں۔ لوگوں نے کہا ٹائم ختم ہو رہا ہے، حضرت عمر کو آگے کھڑا کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرات شروع کی، نماز شروع کی۔ اللہ کے محبوب پیغمبر حجرے میں تشریف فرما ہے، آپ کے کانوں میں آواز پڑی اور خیال آیا کہ یہ آواز میری یار کی تو نہیں، ابو بکر کی یہ آواز نہیں ہے، یہ تو عمر کی آواز ہے۔ آپ نے کھڑکی مبارک سے سر مبارک باہر نکالا اور پردہ ہٹایا، کہا لا نہیں، لا نہیں، 2 مرتبہ آپ نے فرمایا۔ آپ نے کہا اے میرے صحابہ، اللہ عرش پہ انکار کرتا ہے، اللہ عرش پہ انکار کرتا ہے اور زمین والے فرش پہ، میں محمد یہ چاہتا ہوں کہ میرے مصلی پہ کھڑا ہوگا تو صرف اور صرف ابو بکر کھڑا ہوگا۔ صحابہ اکرام نے صفیں توڑ دی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصلی چھوڑ دیا۔ کتنی فضیلت ہے حضرت ابو بکر صدیق کی۔ میرے پیغمبر نے فرمایا جس نے مجھ پر جتنے احسان کیے ہیں میں نے ان کے احسانات کا بدلہ اتار دیا ہے۔ حضرت علی کے میرے اوپر بہت زیادہ احسانات ہیں، لیکن میں نے بھی احسان کیا، اپنے جگر کا ٹکڑا فاطمہ الزہرا اس کے نکاح میں دے دی۔ عثمان کے بڑے احسانات ہیں اسلام کے اوپر، میرے اوپر پھر میرا بھی احسان ہے کہ میں نے اپنی 2 لخت جگر حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ ان کے نکاح میں دی ہیں۔ اوے لوگوں، میرے اوپر جن لوگوں کے جتنے احسانات تھے میں نے سب کے احسانات اتار دیے ہیں۔ ایک ابو بکر وہ شخص ہے جس کے احسانات کا بدلہ میں دنیا کے اندر نہیں اتار سکا، ابو بکر کے احسانات کا بدلہ قیامت والے دن اللہ خود اتاریں گے۔ کتنا مقام ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اللہ اکبر۔ ایک نماز آپ پڑھا رہے ہیں، اللہ کے محبوب پیغمبر کی طبیعت سنبھلی، آپ نے فرمایا مجھے مسجد لے چلو۔
اللہ کے محبوب پیغمبر جس وقت مسجد کے اندر تشریف لے کے آئے، صحابہ کرام نے ایسے ہاتھ کے اوپر ہاتھ مارا اور حضرت ابوبکر صدیق سمجھ گئے کہ اللہ کے محبوب پیغمبر آ گئے ہیں، مسجد کے اندر تشریف لا چکے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے مصلی سے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا، مصلی کو چھوڑنا شروع کر دیا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر دو صحابہ کرام کے سہارے پہ تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے جس وقت دیکھا کہ ابوبکر مصلی رسول سے پیچھے ہٹ رہا ہے، یہ سچا مومن ہے، یہ میرے نبی کا سچا عاشق ہے، یہ 1400 صدیوں بعد کا عاشق نہیں ہے جو یہ کہے کہ اللہ کے محبوب پیغمبر بھی ہر جگہ پہ حاضر ناظر اور موجود ہیں اور مصلی پہ میں نے خود کھڑے ہونے، نہیں بلکہ یہ تو ابوبکر صدیق ہے جو سمجھ گیا کہ اللہ کے محبوب پیغمبر تشریف لے آ چکے۔ آپ نے مصلی چھوڑنا شروع کر دیا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا مکانک یا ابا بکر، اے ابو بکر اپنی جگہ پہ کھڑا رہے، اے ابو بکر مصلی رسول پہ کھڑا رہے۔ حضرت ابو بکر پیچھے ہٹتے گئے اور صف پہ تشریف لے کے آ گئے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر مصلی رسول پہ تشریف لائے، جہاں حضرت ابو بکر صدیق نے قرات چھوڑی تھی، اللہ کے محبوب پیغمبر نے وہیں سے قرات کو شروع کیا اور نماز مکمل کروائی۔ نماز مکمل ہونے کے بعد اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا اے ابو بکر صدیق، میں نے جو حکم دیا تھا کہ تو اپنے مصلی پہ قائم رہ، کھڑا رہ، آج میں نماز پڑھنے کے لیے تو مسجد میں نہیں آیا تھا، بلکہ میں تو یہ دیکھنے آیا تھا کہ تیری خلافت اور امامت کا منکر کون ہے، میں تو صرف اور صرف یہ دیکھنے کے لیے آیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق کا جواب سنو اور تڑپ جاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے یا رسول اللہ، جہاں آپ تشریف لے کے آ جائیں وہاں ابو بکر کی کیا ہمت ہے، وہاں ابو بکر کی کیا جرت ہے کہ اللہ کے محبوب پیغمبر کی موجودگی میں ابو بکر آپ کے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے مصلی چھوڑ دیا۔ یہ تو آج کے مولوی ہیں 1400 صدی کے بعد جو کہتے ہیں اللہ کے محبوب پیغمبر ہر جگہ پہ حاضر ناظر اور موجود بھی ہیں، مصلی نہیں چھوڑنا، موجود بھی ہیں لیکن مصلی نہیں چھوڑنا۔ نہ میرے بھائی، قرآن کے قریب آ، قرآن پڑھ کے دیکھ، تجھے پتہ چلے کہ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے۔ میں گزشتہ 2 جمعے پہلے بھی بیان کر چکا ہوں اور آج پھر کہہ رہا ہوں، اللہ قرآن میں کہتے ہیں ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم۔ اوے لوگوں، جہاں 3 لوگ بیٹھ کے مشورہ کر رہے ہوں، بات کر رہے ہوں، یہ نہ سمجھا کرو کہ صرف ہم 3 لوگ ہیں، چوتھا اللہ کی ذات وہاں پہ موجود ہوتی ہے۔ اور جہاں 5 لوگ بیٹھ کے آپس میں بات کر رہے ہیں، مشورہ کر رہے ہیں، وہاں یہ نہ سمجھنا صرف 5 لوگ ہیں، بلکہ چھٹی اللہ کی ذات وہاں پہ موجود ہوتی ہے۔ اور صرف اللہ نے یہاں پہ بس نہیں کی 5 پہ، بلکہ اللہ نے فرمایا تم کثرت میں ہو یا تمہاری تعداد کم ہو یا زیادہ، اللہ تعالی ہر جگہ تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ موجود ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی قرآن و سنت اور احادیث رسول اللہ کے مطابق اور صحابہ اکرام کے نقشے کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔